آئی سی سی کے جواب کا انتظار ہے، اطلاعی تو بتا دیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں آئی سی سی اور بنگلہ دیش بورڈ اس وقت اس مرحلے میں ہے کہ کچھ کہنا مناسب نہیں۔ بہت سے ممالک نے رابطہ کیا، ہم نے انہیں اپنا موقف بتا دیا۔ میں کسی کی دھمکی سے ڈرتا ہوں، نہ حکومت ڈرتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم ملتان کی نیلامی مکمل۔ ولی ٹیک نے 2 ارب 45 کروڑ روپے میں ملتان کی ٹیم خرید لی۔ ٹیم ملتان کے مالکانہ حقوق کے لیے 5 بیڈرز میں مقابلہ ہوا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ٹیم ملتان کے نئے اونر کو چابی سونپ دی۔ ولی ٹیک نے ٹیم ملتان کا نام راولپنڈی رکھنے کا سرپرائز دیا۔ مالکان کا کہنا تھا راولپنڈی کی گلیوں میں بڑے ہوئے ہیں، اس لیے نام تبدیل کیا۔ پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ میں بھارت سے کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی کی ملاقات میں متوقع۔ محسن نقوی نے آئی سی سی وفد اور صدر بی سی بی سے ہونے والی ملاقات سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ آئی سی سی کی پاکستان کو بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے منانے کی کوشش۔ پاکستان نے آئی سی سی کے سامنے شرائط رکھ دیں، بنگلہ دیش بورڈ کے ازالے کے لیے بھی فارمولا تیار۔ اور حکومت 2030 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر $1 ارب خرچ کرے گی۔ 5 سال میں 1000 پی ایچ ڈیز کو اے آئی اسکالرشپس دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈس اے آئی ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا 10 لاکھ افراد کو اے آئی کی تربیت دیں گے۔ کھیل میں سیاسی مداخلت، بھارت عالمی کھیلوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ عالمی میڈیا نے بھی بھارت کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، بھارت کے زیر اثر آئی سی سی چیئرمین اور سیاسی دباؤ نے ٹی20 ورلڈ کپ کے شیڈیول اور انتظامی فیصلوں کو متاثر کیا۔ ایونٹ سے بنگلہ دیش باہر اور پاکستان نے بھارت کے خلاف 15 فروری کے میچ کا بائیکاٹ کیا۔ پاک بھارت میچ نہ ہوا تو آئی سی سی کے کروڑوں ڈالرز ڈوب جائیں گے۔ بھارت میں 2036 اولمپکس بھی خطرے میں ہیں۔ امریکی جریدے فارن پالیسی میگزین نے مودی سرکار کی جانب سے کھیل میں سیاست پر سوالات اٹھا دیے۔ معروف بھارتی صحافی بابی گھوش نے لکھا، بھارت جو 2036 کے سمر اولمپکس کی میزبانی کے خواب دیکھ رہا ہے، ایک ایسے کرکٹ بحران میں الجھ چکا جو اس خواب کو براہ راست خطرے میں ڈال رہا ہے۔ میچ بائیکاٹ، ویزا انکار اور کرکٹ سفارتکاری کے تنازعات نے مودی سرکار کو بے نقاب کر دیا۔ ثابت ہو گیا بھارتی حکومت کھیل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی پہلے ہی بھارت کی بولی پر گورننس، اینٹی ڈوپنگ اور کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کر چکی۔ لوگوں نے منفی چیز چھوڑ کر مثبت چیز کو اپنایا۔ بسنت کے دوران عوام نے اعتماد کی لاج رکھی، پنجاب میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ کراچی، بلوچستان سمیت پورے پاکستان سے لوگ لاہور آئے۔ باہر سے آئے مہمانوں نے بھی ایس او پیز پر عمل کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، لاہور میں بسنت پر اربوں روپے کا کاروبار ہوا۔ جین زی سے سب سے زیادہ خوش ہوں۔ جین زی نے کھلی فضا میں جا کر خوشی منائی۔ میں نے لوگوں میں ہیلنگ ٹچ دیکھا، لوگوں نے اختلافات بھلا کر بسنت کو انجوائے کیا۔ عوام کو سیلیوٹ کرنے کے بعد نواز شریف کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کامیاب بسنت پر پوری پنجاب حکومت کو شاباش۔ مریم نواز نے کہا، ہڑتال کی کال دینے والوں کی عیاری چلی نہیں۔ عوام نے شٹر ڈاؤن پر کریک ڈاؤن کیا اور اسے مسترد کر دیا۔ ارب پتی لوگوں کی کال غریب عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی۔ کل پنجاب میں 0 ہڑتال تھی۔ مجھے کوئی ہڑتال نظر نہیں آئی، عوام نے ایسی کال کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سہون میں گفتگو، کہا سندھ میں ماورائے عدالت قتل قابل قبول نہیں۔ صوبے میں گندم کی چوری میں ملوث افسران کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوشش ہے زیادہ سے زیادہ نوکریاں دیں، لیکن یہ پھر بھی کافی نہیں۔ نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے سندھ حکومت کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی استدعا مسترد کر دی۔ حکومت کو کل کے لیے نوٹس جاری۔ بانی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، ہم بغیر نوٹس ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔
ابھی درخواست قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے جیل میں بانی پی ٹی آئی کی موجودہ حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ عطا تارڑ کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے، ایسے بیانات دہشت گردوں کو تقویت بخشیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گردی کے حوالے سے کسی پر الزام نہیں لگاتا، سب کو مل کر دہشت گردی کو شکست دینا ہوگی۔ حکومت کی گڈی اوپر نہیں جا رہی، ہماری پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، احتجاج کا فیصلہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے کرنا ہے۔ بین الاقوامی ادارے موڈیز نے پاکستان کے بینکاری نظام کا آؤٹ لک مثبت سے مستحکم کر دیا۔ موڈیز کا کہنا ہے اگلے 12 سے 18 ماہ میں بینکوں کی کارکردگی بہتر نہیں بلکہ مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ بینکوں کے اثاثوں کا تقریباً 50% حکومتی سیکیورٹیز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی خود مختار ریٹنگ CAA1 جبکہ بینکوں کی کریڈٹ پروفائل پر دباؤ برقرار ہے۔ 2026 میں معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کی توقع ہے۔ معاشی بہتری کے باوجود مالیاتی اور پالیسی خطرات بدستور موجود ہیں۔ ٹھیکیدار خود کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم کسی انٹرسٹ گیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے بحری امور کے چیئرمین فیصل واڈا کی گفتگو، کہا پورا نظام الٹا ہو چکا ہے، اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا کرپشن اور غلط ریٹس پر کسی کو رعایت نہیں ملے گی، مارکیٹ ریٹ کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ 100 روپے کی چیز 10 روپے میں دینے کا نظام ختم کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ازبک سفیر کی ملاقات، صدر ازبکستان شوکت مرزیوف کا خط پہنچایا۔ ازبک صدر نے لکھا نواز شریف پاکستان کے محب وطن بیٹے ہیں، انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے شاندار منصوبے بنائے۔ ازبک صدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی فلاحی منصوبوں کی بھی تعریف کی۔ ازبک صدر نے نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ازبکستان کے دورے کی دعوت دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی ہم منصب اور یورپین کمشنر کا رابطہ، اسلام آباد میں خود کش دھماکے کی مسبت۔ اطالوی وزیر داخلہ نے کہا المناک واقعے کی خبر سن کر گہرا دکھ ہوا، دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اٹلی تعاون جاری رکھنے کو تیار ہے۔ یورپین کمشنر نے کہا دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ محسن نقوی نے اظہار یکجہتی پر اطالوی وزیر اور یورپین کمشنر کا شکریہ ادا کیا، کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان دنیا کے لیے ایک ڈھال ہے، دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی سطح پر مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ورلڈ ڈیفنس شو میں پاکستانی اور سعودی سٹالز کا دورہ، جدید دفاعی ٹیکنالوجیز اور مصنوعات کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دفاعی صنعت سے وابستہ نمائندگان سے ملاقاتیں، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سیکرٹری دفاعی پیداوار جنرل چراغ حیدر بھی ہمراہ تھے۔ پاکستان بزنس فورم کا حکومت سے دودھ بنانے والی کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کا مطالبہ، کہا ڈیری مصنوعات روزمرہ کی ضرورت ہیں مگر قیمتوں پر کوئی چیک نہیں۔ ریٹیل مارکیٹ میں دودھ 360 سے 380 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ دودھ کی خریداری اور لاگت لاجسٹکس سمیت 180 روپے فی لیٹر ہے۔ حکومت فوری مداخلت کرے اور دودھ کی قیمت میں 50 روپے کمی کروائے۔ خیبر پختونخوا میں گداگری کنٹرول اینڈ ری ہیبلیٹیشن بل کی کابینہ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا بل خیبر پختونخوا میں بھکاری مافیا کے مکمل خاتمے کے لیے تاریخی قانون سازی ہے۔ بچوں کو بھیک پر لگانے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ بھکاری مافیا کے سرگنا اور سہولت کاروں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 5,300 روپے اضافے کے ساتھ 5,24,762 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $53 اضافے سے $5,020 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 346 روپے اضافے کے ساتھ 8,615 روپے کی ہو گئی۔ What we have to do is
have done is created a dollar shortage in the country. I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall. अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसनेट कहते हैं हमने ईरान में डॉलर की शदीद किल्लत पैदा की जिससे ईरान का एक बैंक दिवालिया हो गया। सेनेट कमेटी में सवाल पर स्कॉट बेसनेट ने कहा अमेरिकी इकदाम के बायस ईरान के मरकजी बैंक ने नोट छापे जिससे करेंसी की कदर गिर गई। ईरानी क़यादत पागलों की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल कर रही है। जापान के आम इंतखाबात में वजीर आजम ताकाइची फातेह करार। खबर एजेंसी के मुताबिक ताकाइची ने ऐवान ज़ीरी में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली जिसके बाद ताकाइची को कानून साजी में गैर मामूली सहूलत हासिल हो गई। ताकाइची की कामयाबी के बाद जापान की स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। बांग्लादेश में खुफिया इदारों ने सियासतदानों को उठाकर खुफिया कैद खानों में रखा जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। बांग्लादेश के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इकबाल करीम भुयान का बतौर इस्तगासा गवाह इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल को बयान बताया। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को भी उठाया गया और गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आम शहरियों को खुफिया सेल्स में रखना मामूल, अफसरान उनके साथ जो चाहते करते। फौज के ऑपरेशन क्लीन हार्ट के दौरान कई अफराद हलाक हुए। इन वाकयात में मुलव्वस अफराद को इस्तिस्ना दिया गया जो कत्ल के लाइसेंस के मुतरादिफ था। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक मेजबान, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार अली रहमान बनेंगे आज के मेहमान। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स की तकरीबात जारी। हजारों अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी, चादरें चढ़ाएं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम।